اور پھر اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ قنوت وغیرہ کے اندر بھی دعائے عافیت کو پڑھنا چاہیے. جیسے یہی ہے مثلا قنوت میں آپ ہاتھ اٹھائیں, جہاں آپ کو اور دعائیں پڑھنی ہیں وہاں اگر یہ والی دعا بھی پڑھ لیں, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اسی طریقے سے مثلا جو حالت سجدہ ہے اس کے اندر ایک دعا پڑھی جاتی ہے, یا ولی العافیہ نسألک العافیہ ودوام العافیہ عافیت العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ. یا یہی جو دعا آپ کے سامنے ہے یہ بھی ایک دعا ہے جو کہ پڑھی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے شب قدر میں افطار کے وقت کیونکہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے, یعنی اگر افطار سے تقریباً 10 منٹ پہلے آپ افطار والی ٹیبل کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں اور صحیفہ کاملہ جو ہے صحیفہ سجادیہ اس میں سے طلب عافیت کی دعا جو چوتھے امام کی, اگر اس کو واقعتاً اس کو اگر کوئی شخص اس کو پڑھے, عربی میں بھی پڑھیے اور اس کے بعد ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیجیے, صرف 10 منٹ. خاص طور پر میں شب قدر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ افطار سے 10 منٹ پہلے آپ آ کر ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں, اپنے آپ کو فارغ کریں ان کاموں سے, اور یہ تمام اپنے لیے بھی اور تمام مومن و مومنات کے لیے اس دعائے عافیت کو پڑھیں. اچھا, ایک طریقہ اور بھی ہے جو کہ جامع الاخبار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے خدا اس پر عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے, عافیت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. تو کیوں نہ اس رات کو ایک درود کی پوری تسبیح یعنی 100 دفعہ درود کی کم سے کم وہ اس رات کو پڑھ لی جائے. جب ایک درود سے عافیت کے دروازے کھل لیں تو 100 مرتبہ درود پڑھنے سے نہ جانے کتنے دروازے کھلیں گے. جبھی جو وہ ہے دعائے کمیل, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا, پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو بلائیں لے کر آتی ہیں. یعنی عافیت ختم ہو رہی ہے نا, پریشانیاں آ رہی ہیں, بیماریاں, الجھنیں, آفات, حادثات, مقدمات, جھگڑے, مشکلات, گھریلو ناچاکیاں, نحوستیں, یہ تمام کیا چیزیں ہیں, یہ مسلسل آسمان سے اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں. پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کو لے کر آتی ہیں, یعنی انسان کی عافیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے تاکہ اس کی عافیت طولانی تر ہو. اچھا, ایک اور بھی ہے, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تفسیر برہان کی روایت ہے جلد نمبر 8 میں, جو شخص بھی سورہ علم نشرح کی تلاوت کرے گا اللہ اسے یقین اور عافیت عطا فرمائے گا. تو روزانہ اگر یعنی پرماننٹلی اگر ہم سورہ علم نشرح کو اپنی اس کے اندر رکھیں پروگرامز کے اندر, تو اللہ کے اوپر اس کا یقین بھی بڑھے گا اور پروردگار سے مستقل عافیت نصیب فرمائے گا. شب قدر میں عافیت پر اگر شکر ہوگا تو پورے سال کا بیمہ ہو جائے گا. شب قدر میں عافیت کا شکر ادا کریں اور کم سے کم اگر کوشش کریں کہ یہ جو جملہ ہے الحمدللہ علی کل نعمت, یعنی جب بھی انسان کی اپنی نعمتوں, یہ اکثر و بیشتر آپ کو پڑھنا چاہیے. اگر صرف الحمدللہ کی بھی ایک تسبیح پڑھ لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے, یہ بھی اس عافیت کا ایک شکر قرار پائے گا. یعنی اس نیت سے کہ پروردگار جو مجھے عافیت حاصل رہی ہے تو یہ پورے سال آپ کو اسی طرح سے عافیت حاصل رہے گی. اس رات بہت دل کے ساتھ پروردگار عالم سے یہ والی دعا, یہ ذکر جو ہے کیا جائے تاکہ عافیت کا شکر ادا ہو جائے اور یہ پرماننٹ ہو جائے عافیت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ بھی دعا عافیت ہے. اس میں دنیا اور آخرت کا ہر حسنہ طلب کیا جا رہا ہے, عذاب آخرت سے نجات جو ہے وہ اس کے اندر مانگی جا رہی ہے, یہ بھی عافیت ہے. سجدے میں بھی یہ چیز پڑھی جاتی ہے, یا ولی العافیہ اسألک العافیہ عافیت الدنیا والآخرہ, یہ اکثر علماء حالت سجدہ میں بھی اس کو پڑھتے ہیں. افطار کے وقت بھی جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ افطار کے وقت آپ لے کے بیٹھ جائیں دعا عافیت امام سجاد, خاص طور پہ شب قدر والی وقت افطار ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. تمام مومن و مومنات کے لیے, تمام ہر لحاظ سے ان کی طلب عافیت کے لیے, اپنے اور اپنے گھر والوں اور سب مومن و مومنات کے لیے اس دعا کو پڑھیں خاص طور پر. تو یہ عافیت کا ایک لحاظ سے پورا بیمہ ہو جائے گا اور شب قدر کے اندر اگر آپ نے اس کو پڑھا. اچھا, اسی طریقے سے نماز مغرب اور عشاء میں بھی جو قنوت پڑھا جاتا ہے, اس سے پہلے ہم نے کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ, جو چھوٹی مختصر ترین دعائے عافیت یہ پڑھ لی جائے مغرب عشاء کے قنوت میں. اچھا, اس رات کو لازمی سب کو نماز جعفر تیار پڑھنی ہے, اس کے اندر بھی قنوت آتے ہیں, اس کے قنوت کے اندر بھی اگر یہ مختصر ترین کم سے کم پڑھ لی جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا, کسی کو اگر یاد نہیں بھی ہے تو ان نمازوں کے لیے صحیفہ سجادیہ وغیرہ والی جو دعائے عافیت ہے وہ ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. انشاءاللہ پھر پورا سال مکمل عافیت کے ساتھ گزرے گا. یعنی آپ کو یہ سلسلہ شروع کرنا ہے کب سے؟ افطار کے وقت کی دعا سے, اس میں صحیفہ سجادیہ سے دعائے عافیت, پھر اس کے بعد مغرب و عشاء کی نماز پڑھی جائے گی اس کے قنوت میں, اس کے بعد نماز شب قدر 2 رکعت پڑھی جائے گی اس کے قنوت میں, پھر نماز شب رات میں پڑھی جائے گی اس میں قنوت آئیں گے,
نماز جعفر تیار پڑھی جائے گی، اس میں قنوت آئیں گے، اور اس کے بعد جو فجر کی نماز پڑھیں گے اس رات کے اختتام پر، اس کے اندر بھی دیگر قنوت کی دعاؤں کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیں۔ خاص طور پر دعائے سلامتی امام زمانہ، یہ بھی ان نمازوں کے قنوت کے اندر آپ کو پڑھنی چاہیے۔ اللہم کن لولیک الحجت والی جو دعا ہے، یہ والی جب دعا جس وقت آپ پڑھیں گے تو یہ امام زمانہ کے لیے سلامتی کے لیے دعا ہوگی۔ تو امام زمانہ کی طرف سے کس قدر سلامتی آپ کو نصیب ہوگی، خود عافیت کے اندر آئے گا کہ جب امام زمانہ آپ کے لیے دعا کریں گے کہ جن کی دعا کی عدم قبولیت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا میں ان کو یاد رکھیں، تو جو وہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے تو آپ سوچئے کہ کس قدر سلامتی اس رات کو آپ کو نصیب ہو جائے گی، پورے سال کے لیے